ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلمے کی اقسام حرف اور پھر حروف کی اقسام پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حرف کی تعریف کریں گے۔ حرف ایسا کلمہ جو اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی حرف وہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی مصدر سے مشتق ہو، بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہو لیکن اکیلا کچھ معنی نہ دے، حرف کہلاتا ہے۔ جیسے میں، سے، تک، پر، لیے، اگر، جب، جو، اوپر، نیچے، ارے، واہ واہ، او ہو، کا، کے، کی وغیرہ۔ حرف الفاظ کے باہمی رابطے کا کام دیتا ہے۔ یہ حرف کی تعریف اور کچھ حروف مثال کے طور پر۔ اب ہم آتے ہیں حروف کی اقسام۔ حروف کی ویسے تو بہت بے شمار اقسام بیان کی گئی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں وہ ساری سما نہیں پائیں گی، تو کچھ قسمیں اور مثالوں کے ساتھ آج ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے حروف جار پہ ہم بات کریں گے۔ وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں لیکن اپنا کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، جیسے میں، سے، پر، تک، اندر، باہر، واسطے، ساتھ، لیے، پاس، اوپر، نیچے، درمیان، آگے، پیچھے، کا، پہ، جانب، طرف، نزدیک، تلک، مانند، کو۔ یہ سارے حروف جار ہیں۔ مثلاً چھت پر کون ہے، اندر کیا ہے، یہ کس کا قلم ہے، یہ حرف جار ہیں۔ حروف جار اور دو تین جملے مثال کے طور پر آپ کو بتا دیے گئے، یہ حروف جار ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حروف عطف کی طرف۔ حروف عطف یہ وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں، جیسے اور، واو، کر، کے۔ مثلاً خالد اور شکیل آ کر چلے بھی گئے۔ مثلاً دوسری مثال، شب و روز، امیر و غریب، لیل و نہار، نظم و نسق۔ ان میں واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف ہے، کر حرف عطف ہے۔ اب ہم حرف کی تیسری قسم حروف علت کی طرف آتے ہیں۔ تو حروف علت وہ حروف جو کسی امر کا سبب یا وجہ ظاہر کرے، جیسے اس واسطے، کیونکہ، اس لیے، چونکہ، لہٰذا، پس، سو، تاکہ، بنا بری، یہ سارے حروف علت ہیں۔ مثال کے طور پر دو جملے ہم عرض کرتے ہیں۔ مثلاً چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے نہ آئے گا، چونکہ گرمی ہے لہٰذا رک جاؤ۔ یہ حروف علت کی مثالیں ہیں۔ کسی امر کا سبب یا کسی امر کا وجہ اور سبب بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ حروف علت کی تعریف اور مثالوں کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف اضافت کی طرف۔ حروف اضافت وہ حروف جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ سارے حروف اضافت ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اسموں کے باہمی تعلق کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے، کون کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اپنا گھر، اپنے کپڑے، اپنی جوتی، تیرا بھائی، میری بہن، بھائی کا گھر، میرا سکول، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حروف اضافت ہیں۔ ان کی مثال کچھ اس طرح ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف بیان کی طرف۔ تو حروف بیان وہ حروف جو بات کو واضح کرنے کے لیے بولے جائیں۔ مثلاً جیسے عقل مندوں کا قول ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، واقعی یہ درست ہے کہ غرور کا سر نیچا، استاد نے کہا کہ پڑھا کرے۔ حروف بیان وہ ایک ہی ہے اور وہ کہ ہے،
اور اس کا کام کیا ہے؟ تو یہ حروف بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حروف تشبیہ کی طرف۔ تو حروف تشبیہ وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، مثلا ویسا، جیسا، ایسا، ہو بہو، مانند، مثل، طرح، جوں، توں، گویا، ایسے ہی، یوں، ایسی، جیسی، ویسی۔ مثلا وہ تو ایسا ہے جیسا شعر ہو، یہ تو جوں کا توں ہے، گویا ایسے ہوگا، یہ تو ہو بہو ملتا ہے شعر کی طرح بہادر، وغیرہ وغیرہ۔ حروف تشبیہ کیا کام کرتے ہیں؟ حروف تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے، مثال کے طور پر آپ کو 2-3 مثالیں دی گئیں، جیسے کہ یہ تو جوں کا توں ہے، گویا ایسے ہوگا، یہ تو ہو بہو ملتا ہے شعر کی طرح بہادر، وغیرہ وغیرہ۔ حروف تشبیہ کے بعد ہم آتے ہیں حروف فجائیہ کی طرف۔ حروف فجائیہ وہ حروف جو افسوس، حیرت، حیرانگی کے لیے بولے جائیں، مثلا اوہو، آہا، آہا، اے خدا۔ انہیں ندائیہ یا تعجب کے طور پر تعجب کے حروف بھی کہا جاتا ہے، جیسے اوہو کیا ہوا، اے خدا ہم پر رحم فرما، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حروف حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کا کام حیرت، افسوس اور حیرانگی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی تعریف اور مثالوں کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف استفہام کی طرف۔ حروف استفہام وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، جیسے کون، کون سا، کہاں، کیا، کب، کیسے، کیوں، کس طرح، کس لیے، کیوں کہ، کیسا، کس واسطے۔ یہ سارے جو ہیں وہ حروف استفہام ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر وہ کون تھا، تم کب آئے تھے، وہ کیوں نہیں آئے، وہ کیوں آئے تھے، وہ کیوں گئے تھے۔ یہ سارے حروف استفہام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات، حروف فجائیہ کے بعد حروف استفہام، حروف استفہام کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف تردید کی طرف۔ حروف تردید کیا ہیں؟ تو وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے یا، کہ، خواہ، یا تو، نہ، چاہے کہ، چاہو، خواہ امیر ہو یا غریب، چاہے نہ بولے، اچھا ہو کہ برا ہو، خواہ جاؤ یا نہ جاؤ، آپ کو چاہے کہ نماز پڑھیں، چاہو تو امیر ہو یا غریب سب کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تردید ہیں۔ حروف تردید کا کیا کام ہے؟ تو حروف تردید کا کام یہ ہے کہ دو چیزوں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جانے والے حروف یہ حروف تردید کہلاتے ہیں۔ حروف تردید کے بعد حروف شرط و جزا۔ حروف شرط و جزا یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، جیسے اگر، گو، وگرنہ، جو، جب، اگرچہ، ہرچند، جوں ہی، جب کہ، جوں، بس، از بس، تا، وقت کے، ورنہ، باوجود یہ کہ۔ حرف شرط کے بعد جواب میں حرف جزا آتا ہے، جیسے تو، تب، مگر، پر، ہم، تاہم، پھر بھی، لیکن، اسی لیے، اس واسطے، سو، لہٰذا بھی۔ مثلا اگر پڑھو گے تو پاس ہوگے، شرط بھی جزا بھی، اگر پڑھو گے تو پاس ہوگے، جب وہ محنت کرے گا تب پاس ہوگا، جب آؤں گا تو ملوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف شرط و جزا ہیں۔
حروف شرط و جزا کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف استدراک کی طرف۔ حروف استدراک وہ حروف جو پہلے جملے کے شبے کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کیا جائے، جیسے بلکہ، گو، اگرچہ، الا، مگر، ہاں، لیکن، پر، البتہ، سو۔ مثال کے طور پر اب ہم مثال ایک دو دیتے ہیں۔ اگرچہ بہتر ہے مگر گندہ ہے، ہاں مگر جاؤ، ہاں مگر جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف استدراک ہے۔ یعنی حروف استدراک کا کام کیا ہے تو آپ بتائیں، اور ہم بتا سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ حروف استدراک وہ حروف ہیں جو پہلے جملے کے شبے کو، پہلے جملے میں کوئی شک رہ گیا ہے تو اس شک اور شبے کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کیا جائے۔ جیسے ہاں مگر جاؤ جاؤ، اگرچہ بہتر ہے مگر گندہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حروف استثناء کی طرف۔ حروف استثناء وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرے، جیسے جز بجز، ما سوا، پھر، مگر، سوا، لیکن، الا، علاوہ، بن، بغیر، بدل، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے حروف استثناء ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے سوا ہمارا کون ہے، اس کے سوا ہمارا کون ہے، مجبوری ہے مگر جانا پڑے گا، سب جائیں گے سوائے تمہارے، بن تیرے کون ہے میرا رب، ما سوا اس کے سب ٹھیک ہے، بن بلائے مہمان، بن بلائے مہمان، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف استثناء ہیں۔ حروف استثناء کا کام کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جائیں، جن حروف کا استعمال کیا جائے تو وہ حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ حروف نفی، ایسے حروف جن سے نفی یا انکار ظاہر ہوتا ہو، جیسے نہ، نے، نہیں، نہ، مت۔ یہ حروف نفی ہیں۔ مثلا گھر کی آدھی باہر کی ساری اسے پسند نہیں، گھر کی آدھی باہر کی ساری اسے پسند نہیں، مت اونچا بولو، نہ نہ ادھر نہ جانا، دل مت توڑو، نہیں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف نفی ہیں۔ حروف نفی کا کیا کام ہے تو بتائیں کہ حروف نفی ایسے حروف جن سے نفی یا انکار ظاہر ہوتا ہو، نفی یا انکار ظاہر ہوتا ہو، ایسے حروف کو حروف نفی کہا جاتا ہے۔ حروف نفی کے بعد ہم آتے ہیں حروف قسم کی طرف۔ حروف قسم کون سے حروف ہیں تو حروف قسم وہ حروف ہیں جو قسم کھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے بخدا، واللہ، خدا کی قسم۔ مثلا بخدا یہ کام ضرور ہوگا، خدا کی قسم روحانیت ہی میں نجات ہے، واللہ کیا خوب ہے، بخدا آئندہ نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف قسم ہیں۔ حروف قسم کا کام کیا ہے؟ جو قسم کھانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، حروف قسم کی تعریف اور مثالوں کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف تاکید کی طرف۔ حروف تاکید وہ حروف جن سے کلام میں زور پایا جائے اور تاکید ہو، جیسے ضرور، ہرگز، کبھی، بالکل، تمام، کل، مطلق، زنہار، اصلاً، سراسر، بیش۔ مثلا مثال کے طور پر ایک دو جملے عرض کرتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ضرور ہوگا، سراسر غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تاکید ہے۔ حروف تاکید کا کام کیا ہے تو وہ حروف جن سے کلام میں زور پیدا کیا جائے اور تاکید ہو۔ حروف تاکید کے بعد ہم آتے ہیں حروف تنبیہ کی طرف۔
حروف تنبیہ وہ حروف جو خبردار کرنے، آگاہ کرنے اور ڈرانے کے لیے بولے جائیں، جیسے ہیں، دیکھنا، سنو تو، دیکھو تو، خبردار، ہوں، ہیں، ہائی، دیکھ، ہاں، ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حروف تنبیہ ہیں۔ مثلاً دیکھنا بچے کیا کر رہے ہیں، ہائے یہ تو کام کر رہے ہیں، ہوں دیکھ کیا ہو رہا ہے، خبردار وہاں مت جاؤ۔ یہ حروف تنبیہ ہیں۔ حروف تنبیہ یہ ان کا کام ہے خبردار کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف تنبیہ کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف ندا یا حروف ندائیہ کی طرف۔ تو وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، جیسے یا، اے، او، ارے، ابے، اجی، اری، ابے، ابے او، اجی او، اے پروردگار، یا خدا، یا رسول اللہ، ارے، او، اجی سنے تو، ابے کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو حروف ہیں یہ پکارنے کے لیے بولے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف ندا کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف ایجاب کی طرف۔ حروف ایجاب، حروف ایجاب یہ کون سے حروف ہیں؟ تو وہ حروف جو پکارنے کے جواب میں یا اقرار کے موقع پر بولے جائیں، جیسے جی ہاں، اچھا، ٹھیک، درست، بہتر، واقعی، بجا، حاضر، بہت اچھا، حضور، دوست۔ مثلاً جی ہاں میں ضرور آؤں گا، اچھا میں جاؤں گا، ٹھیک بہت اچھا ہے، ٹھیک درست ایسا ہی ہوگا، بہتر اب جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف ایجاب ہیں۔ حروف ایجاب یہ پکارنے کے جواب میں اقرار کے موقع پر بولے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف ایجاب کے بعد ہم آتے ہیں حروف تعسف کی طرف۔ حروف تعسف یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ تو وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، جیسے ہائی، اف، اے، ہائی، آہ، افسوس، حیف، صد حیف، واہ حسرتا، واہ مصیبتا۔ انہیں حروف ندا اور حروف افسوس بھی کہا جاتا ہے، انہیں حروف ندبہ، ندا نہیں، حروف ندبہ اور حروف افسوس بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہائی کیا جوان تھا، اف کتنی سردی ہے، آہ وہ مر گیا، اف کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف ندبہ یا حروف تعسف ہیں۔ حروف ندبہ یا حروف تعسف کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف تمنا کی طرف۔ تو حروف تمنا یہ وہ حروف ہیں جو تمنا و آرزو کے موقع پر بولے جائیں اور استعمال کیے جائیں، جیسے کاش، اے کاش، کاش میں وظیفہ حاصل کر لیتا، اے کاش میں حج پر جا سکتا، کاش میں بھی کرکٹ میچ دیکھ لیتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حروف تمنا ہیں۔ ان کا کام تمنا اور آرزو کے موقع پر بولے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف تمنا کے بعد اب ہم آتے ہیں حروف تحسین کی طرف۔ حروف تحسین وہ حروف ہیں جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، جیسے کیا کہنے، کیا بات ہے، نام خدا، زندہ باد، مرحبا، واہ، شاباش، خوب، بہت خوب، واہ واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، آفرین، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ مثلاً
शाबाश खूब पढ़ो, मरहबा क्या बात है, आहा हमने मैच जीत लिया, खूब हुआ, वगैरह वगैरह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शुरू में मैंने कहा था कि हुरूफ की बहुत सारी अक़साम हैं। कुछ आज की इस वीडियो में और कुछ अगली वीडियो में बता देंगे। तो आज हमने हुरूफ की बहुत सारी अक़साम, हुरूफ की तारीफ़ के बाद हुरूफ की अक़साम की तारीफ़ और मिसालें बयान की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और बकिया अक़साम की वजाहत के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं आप इंतज़ार ही करेंगे। और फ़ाइनल में एक बात ये कि गुलिस्तान उर्दू चैनल में पहले से हैं या नए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों में कहें और इसको लाइक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।